اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احزاب کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ آیت نمبر 69، آیت نمبر 70، آیت نمبر 71۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا۔ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت پہنچائی، تو اللہ نے اس کو ان باتوں سے بری ثابت کیا۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھے۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور درست بات کہو۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہارے لیے تمہارے اعمال سدھار دے گا اور وہ تم سے تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ مختصر تشریح سن لیجئے۔ اس آیت کی تفسیر میں حدیث میں کچھ ایک دو قصے آتے ہیں اور دونوں اتفاق سے صحیح بخاری میں ہیں۔ نمبر 1، حضرت موسیٰ علیہ السلام نہایت باحیا تھے، چنانچہ اپنا جسم انہوں نے کبھی لوگوں کے سامنے ننگا نہیں کیا۔ بنو اسرائیل کہنے لگے کہ شاید موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں برسک داغ یا کوئی اس قسم کی آفت ہے جس کی وجہ سے یہ ہر وقت لباس میں ڈھکا چھپا رہتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہائی میں غسل کرنے لگے، کپڑے اتار کر ایک پتھر پر رکھ دیے۔ پتھر اللہ کے حکم سے کپڑے لے کر بھاگ کھڑا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے دوڑے حتیٰ کہ بنی اسرائیل کی ایک مجلس میں پہنچ گئے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ننگا دیکھا تو ان کے سارے شبہات دور ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نہایت حسین و جمیل اور ہر قسم کے داغ اور عیب سے پاک تھے۔ یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزانہ طور پر پتھر کے ذریعے سے ان کی اس الزام میں اور شبہ سے برات کر دی جو بنی اسرائیل کی طرف سے ان پر کیا جاتا تھا۔ صحیح بخاری شریف میں یہ روایت ہے، کتاب الانبیاء میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اہل ایمان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم ہمارے پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسرائیل کی طرح ایذا مت پہنچاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت ایسی بات مت کرو جسے سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قلق اور اضطراب محسوس کریں۔ جیسے ایک موقع کے اوپر، یہ دوسرا قصہ ہے، جیسے ایک موقع پر مال غنیمت کی تقسیم میں ایک شخص نے کہا کہ اس میں عدل و انصاف سے کام نہیں لیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مال تقسیم کیا تو ایک شخص کی زبان سے جملہ نکلا کہ عدل و انصاف سے کام نہیں لیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ الفاظ پہنچے تو آپ غضبناک ہوئے، حتیٰ کہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی رحمت ہو کہ انہیں اس سے کہیں زیادہ ایذا پہنچائی گئی لیکن انہوں نے صبر کیا۔ یہ روایت بھی بخاری شریف میں ہے، کتاب الانبیاء، اور مسلم میں بھی ہے اور ابن کثیر میں بھی ہے۔ خلاصہ کلام یہ
کہ نبی کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہیے اور بات بالکل سیدھی سیدھی کرنی چاہیے۔ یہ جو قول سدید کہا نا، وقولوا قولا قولا سدیدا، یعنی آدمی ڈھنگ کی بات کرے۔ کلام کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے سدید کلام، دوسرا ہے غیر سدید کلام۔ سدید کلام وہ ہے جو عین مطابق حقیقت ہو، جو واقعاتی تجزیہ پر مبنی ہو، جو ٹھوس دلائل کے ساتھ پیش کیا جائے۔ اس کے برعکس غیر سدید کلام وہ ہے جس میں حقیقت کی رعایت شامل نہ ہو، جس کی بنیاد ظن اور گمان پر قائم ہو، جس کی حیثیت محض رائے زنی کی ہو، نہ کہ حقیقت واقعہ کے اظہار کی۔ اول ذکر کلام جو ہے یہ مومنانہ کلام ہے، اور ثانی ذکر کلام جو ہے منافقانہ کلام ہے۔ اس لیے آدمی منافقانہ کلام سے بچے، مومنانہ کلام اختیار کرے، صحیح صحیح بات کہے اور صاف صاف بات کرے، ہیرا پھیری والی بات نہ کرے۔ اللہ تعالی ہمیں قول سدید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔